بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں صرف بھلائی مانگتے ہیں نا تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور آیت نمبر 201 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ مطلب ثواب کی صورت میں ملے گا۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 204، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کڑا دشمن ہے۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نحوست اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنمی راس آئے گی، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے اپنی جانوں کے سودے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیے ہیں۔ اور آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر تم اس کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے، اور یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے موجود ہو، یا فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 210 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور سب اپنی اپنی نعمتیں ذرا یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا ہم اس کا شکر اس طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ صرف آنکھوں کی نعمت یاد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آنکھوں کی نعمت دی ہے تو کیا ہم اس سے کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور آیا نمبر 212، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور آیت نمبر 213، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن پر وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہم ضد کی وجہ سے اس کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حق سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس سے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا مارا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اے اللہ آخر تیری مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد نزدیک ہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودگی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کے جو کام بھی کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 216، تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو
हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और असल हकीकत तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि इसमें जंग करना कैसा है। आप कह दीजिए कि इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसके खिलाफ कुफर की रवश इख्तियार करना, मस्जिद हराम पर पाबंदियां लगाना और उसके बासियों को वहां से निकाल बाहर करना अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़ा गुनाह है, और फितना कत्ल से भी ज्यादा संगीन चीज है। और ये काफिर तुम लोगों से बराबर जंग करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो ये तुमको तुम्हारे दीन छोड़ने पर आमादा कर दे। और अगर तुम में से कोई शख्स अपना दीन छोड़ दे और काफिर होने की हालत में मरे तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत मतलब जाया हो जाएंगे। ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आयत नंबर 218, इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया तो वो बेशक अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम वाला है। लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, और इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से ज्यादा बड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये गौर कीजिएगा कि ये शराब का पहला हुक्म है, फिर सेकंड हुक्म के बाद थर्ड टाइम शराब को हराम किया गया था। और ये पहला हुक्म था कि जब ये हुक्म आया तो बहुत से सहाबा ने शराब और जुए से किनारा कशी कर ली, और कुछ ऐसे थे कि जिनका ये ख्याल था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी कम्प्लीटली मना नहीं किया। तो फिर आप दूसरा हुक्म जहाँ पे आएगा फिर आप वो देखेगा, फिर थर्ड हुक्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको मुकम्मल तौर पर मना कर दिया था। और आयत नंबर 219 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करे। ये तो हमारा भी सवाल होता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इसी तरह अपने काम तुम्हारे लिए साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो, दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी। और लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है, और अगर तुम इनके साथ मिलजुल कर रहो तो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे भाई ही हैं। और अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामला बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। यकीनन अल्लाह का इक़्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल है। अब आयत नंबर 221 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मुशरिक औरतों से उस वक़्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। यकीनन एक मोमिन बांदी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है। हाँ, वो मुशरिक औरत तुम्हें पसंद आ रही हो, और अपनी औरतों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना करवाओ जब तक वो ईमान ना ले आए। और यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है, ख्वाह वो मुशरिक मर्द तुम्हें पसंद आ रहा हो। ये सब दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, जबकि अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और अपने अहकाम लोगों के सामने साफ साफ बयान कर देता है ताकि वो नसीहत हासिल करे। और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक ना हो जाए तो उनसे जमा ना करो। और आया नंबर 222, हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास इस तरीके से जाओ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी तरफ कसरत से रुजू करे, और उनसे मोहब्बत करता है जो खूब पाक और साफ है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, लिहाजा अपनी खेतियों में जहाँ से चाहो जाओ, और अपने लिए अच्छे अमाल आगे भेजो। अल्लाह से डरते रहो और यकीन रखो कि तुम इससे जाकर मिलने वाले हो, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। और आया नंबर 224, और अल्लाह के नाम को अपनी कस्मों में इस गर्ज से इस्तेमाल ना करो कि इसके जरिए नेकी और तकवा के कामों और लोगों के दरमियान सुलह सफाई कराने से बच सको। अल्लाह सब कुछ जानता और सुनने वाला है। अल्लाह तुम्हारी लव कस्मों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, अलबत्ता जो कस्में तुमने अपने दिलों के इरादे से खाई होंगी इन पर गिरफ्त करेगा। मतलब तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम ये कसम क्यों खा रहे हो, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा बुर्दबार है। और आयत नंबर 226, जो लोग अपनी बीवियों से ईला करते हैं यानी उनके पास ना जाने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। चुनाचे अगर वो कसम तोड़कर रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो भी अल्लाह सुनने वाला है। और जिन औरतों को तलाक दे दी गई हो वो 3 मरतबा हैज आने तक अपने आप को इंतजार में रखें, और अगर वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हों तो उनके लिए हलाल नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ पैदा किया है उसको छुपाएं। और आया नंबर 228, और इस मुद्दत में अगर उनके शोहर हालात बेहतर बनाना चाहें तो उनको हक है कि वो इन औरतों को अपनी ज़ौजियत में वापस ले लें, और इन औरतों को मारूफ तरीके के मुताबिक वैसे ही हकूक हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल हैं। हाँ, मर्दों को उन पर एक दर्जा फौकियत है,
اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہے وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 229، چنانچہ اگر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرط کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور آیت نمبر 231، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ تم ان پر ظلم کرو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، بشرط یہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ آیت نمبر 232، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اور آیہ نمبر 233، ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس میں رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچے کو کسی دودھ پلانے والی سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اور آیہ نمبر 234، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنارے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پورا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ طلاق کے اور شادی کے بعد بچوں کے بارے میں اور جو سارے قوانین آ رہے ہیں نا، ان کو آپ بس ابھی ایک گو تھرو ہو رہے ہیں، ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے آپ کو واپس تفسیر میں جانا پڑے گا تاکہ آپ اس کو اچھے طرح سے سمجھ جائیں۔ آپ یوٹیوب میں اسلام نداشہ میں جو پلے لسٹ ہے وہاں پہ آپ انہی آیات کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 236 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اور اگر تم نے
انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بار بار ہر آیت میں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرے سے زیادتی کا تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات یاد کراتے ہیں کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، ایسے کوئی بھی کام کرو گے دنیا میں تو شاید بچ جاؤ گے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکو گے۔ اور آیت نمبر 238، تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو، اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا تھا، انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر اس وقت یہ والا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی وہ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ آیا نمبر 243، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 245، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھا چڑھا دے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں بار بار ہمیں ریمائنڈر مل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا میں جو عمل کر رہے ہو تو سوچ کے کرو کہ ان سب اعمال کا تمہیں جواب تو دینا ہے۔ اور کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں؟ نبی نے کہا کہ تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید نہیں ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا کہ بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا بھی یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 247، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھی ان میں سے بھی کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 249، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔
اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پہ انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں ان کافر قوم کے مقابلے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے سلطنت و دنائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا کیا، اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا دوسرا پارہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اتنے احکامات کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں ان کی سمجھ عطا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں کہ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ آمین یا الہی آمین۔ یا پاک پروردگار، ہمیں قرآن کے علم کا جو سفر ہمارا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔